بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین صرف ظاہری سیٹ آف رولز نہیں ہے، یہ ظاہری کوئی طریقہ یا صرف ظاہری قانون نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کرو، وضو ایسے کرو، کھڑے ایسے رہو، نماز ایسے پڑھو۔ یہ صرف ظاہر نہیں ہے، کیا بولیں یہ ظاہری نہیں۔ دین اصل میں اللہ نے انسان کو کمال پر پہنچنے کا فارمولہ دیا ہے، اور کمال جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کمال کہیں اور ہے، لیکن کرنا یہی ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہونا یہی ہے، نتیجہ ہم تمہیں کہیں اور دیں گے، لیکن اس کو کیسے ایسا گزارا جائے۔ دیکھیں کیا ایسا کیا جائے، مثلا جیسے آج کل الیکٹرک گاڑیاں، ہائیبرڈ گاڑیاں، تو کمال کس پر ہے؟ بیٹری پر ہے، کہ بھائی بیٹری ایسی ہو 15 منٹ میں چارج ہو جائے، چلے کتنی جی 1000 کلومیٹر، تو کمال کس پر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بیٹری بنانے میں ٹائم لگ گیا انسان کو، 60-70 کلومیٹر چلتی چلتی 1000 پہ پہنچی ہے، تو کمال کیسا کیا کہ بھئی تھوڑی دیر کرو، چلتے رہو۔ تو دین وہ سیٹ آف رول دے رہا ہے کہ اپنی تھوڑی سی زندگی میں، اپنی 60-70-80 سالہ زندگی میں کچھ ایسا کرو کہ جو انفینٹی ہے، 1000 کلومیٹر نہیں ہے، 1000 سال نہیں ہے، 2000 سال نہیں ہے، ہمیشہ ہے، اصل فنا ہے ہی نہیں وہاں پر، یعنی چند دن میں اپنے آپ کو ایسا کر لو کہ وہاں تم کمال پر رہو ساری زندگی۔ دین یہ ہے، دین ظاہری نہیں ہے۔ تو اب ایسے سسٹم کو کوئی وائرس لگانے آ جائے تو کون بچائے گا؟ اور بچانا ضروری تھا، تو کیسے بچایا جائے؟ تو جو ایک بچانے کا بھی کمال ہوتا ہے نا، قربانی کا بھی کمال ہوتا ہے، تو ہر چیز کو کمال دینے کے لیے امام حسین کربلا آئے۔ کربلا یہ ہے، کربلا انسانیت کی بقا ہے۔ اگر انسانیت آج ہے تو کربلا کے بغیر اصل ممکن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا یعنی امام حسین، مظلوم کا ساتھ دینا یعنی امام حسین، یعنی ہر چیز امام حسین سے ہے۔ اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی علی محمد، رسول خدا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین مجھ سے ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میرا فرزند ہے، میرا نواسا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، یعنی اب جو کچھ بھی بچے گا، جو کچھ چلے گا، وہ حسین سے چلے گا۔ اگر اس زاویے سے آپ کربلا کو دیکھیں تو آپ کو بہت تیاری کے ساتھ کربلا انٹر ہونا ہے، صرف تھوڑے دن کے لیے نہیں ہونا کہ بہرحال یہ ہو گیا بس ہو گیا، نہیں ہے جانے محترم، یہ ایک ایسا کارواں ہے کہ جس میں شرط سوار ہونے کی ہے، سوار ہوئے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، اور اس سواری کی شرط کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ بھئی سید الشہداء کا کارواں مدینہ سے 28 رجب کو نکلا، اور طے کرتا 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 آپ کے سامنے ابھی 2 دن باقی ہیں جو کربلا پہنچے گا، کتنا؟ رجب، شعبان، اور اس کے بعد رمضان، پھر سال، پھر زکات، پھر اس پورے وقت کے اندر، اس پورے ٹائم میں کتنے لوگ سوار ہوئے آپ کے سامنے؟ کتنے لوگ سوار ہوئے؟ وہ لوگ جو دنیا سے اٹیچ تھے وہ سوار نہیں ہوئے، بے شک چاہنے والے تھے، بے شک ماننے والے تھے، وہ سوار نہیں ہو سکے۔ سوار کون ہوا؟ جس نے اپنا تعلق توڑا ہے دنیا سے، دنیا چھوڑی نہیں ہے، تعلق کو توڑا ہے، جس میں دنیا آپ اٹیچ ہے نا، آپ کے رشتے، کام، پیسہ، دولت، سٹیٹس۔ امام نے 5 مہینے ٹیسٹ لیا، جس کا لے سکتے، جس کے نصیب میں تھا، دنیا چاہیے یا بقا چاہیے، اور بقا بھی کیسی؟ امام نے یہ نہیں بولا میں تمہیں ایسا باقی رکھوں گا کہ لوگ تمہارے وجود سے متصل ہو کر باقی رہیں گے۔ امام نے ایسا ان کو باقی رکھا، ایسے نہیں کہا تمہیں کچھ مل گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تمہیں وہ دوں گا کہ قیامت تک کے لوگ یہ کہیں گے یا لیتنی کنتو معاکم،
کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے، فَأَفُوزُوا فَوْزًا عَظِیمًا، تو پھر ہم ایک عظیم قربانی پہ پہنچ جاتے. یعنی میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ قیامت تک لوگ تمہارے راستے پر چلیں گے. میں تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ قیامت تک کے لوگ اگر تم پر گریا کریں گے تو ان کے آنسو ان کی بخشش کا باعث بن جائیں گے. قیامت تک لوگ تمہیں سلام کریں گے. وہ ایسا باقی رکھا ہے جانے محترم، اور کیا کمال دیا. وہ کمال کے انسان کہتا ہے بھئی سب سے زیادہ کمال کیا، انسان جنت میں چلا جائے. جنت میں جانا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑی تیزی سے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. جنت میں آسان نہیں ہے، بہرحال 22 مقام ہے، لیکن اس مقام پر بھی آپ دیکھیں روایت کیا کہتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت اپنی طرف کھینچے گی، جنت کی نعمتیں اپنی طرف کھینچیں گی، مگر وہ نہیں آئیں گے. کیا کہیں گے کہ ہماری جنت حسین ہے، ہماری جنت حسین ہے. وہ کون ہے؟ وہ اصحاب امام حسین ہے. یعنی اصحاب امام حسین کے لیے جنت خود امام حسین. خوب یہ جانے محترم، خوب ہم اگر ان ساری چیزوں کو صلوات بھیجتے محمد والے محمد اور مشکل کام ہے. تو یہ بہشت میں جانا آسان نہیں ہے. یعنی اس مقام تک پہنچنا، یعنی اپنے وجود سے گزر کر جانا ہے. تو کیا ہم آج کے اس دور میں جانے محترم، کربلا ہے. کربلا صرف 61 ہجری کے لیے نہیں ہے. کربلا ہر دن کربلا کی طرف لے کے جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کس خیمے میں کھڑے ہوئے. آپ کس خیمے میں ہیں؟ آپ امام کے خیمے میں ہیں یا امام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے؟ نہیں، ہم تو درمیان میں ہیں. درمیان کچھ نہیں ہے، یا ادھر یا ادھر. آج کربلا کہاں ہے؟ آج حق کہاں ہے؟ آج کدھر ہے حق؟ کہاں ہے وہ جو مر رہے ہیں کربلا والوں کے لیے، اور کہاں ہے وہ جو لوگ یزیدیت کے لیے مر رہے ہیں؟ تو آپ بولے نہیں نہیں نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس وہ دور میں اگر آپ ہوتے تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہوتے. بس جانے محترم، وہ آسان نہیں ہے کربلا. لیکن اگر انسان اپنے وجود سے گزر سکتا ہے تو امام تک پہنچ جائے گا. آپ کہتے ہیں یہ نعمت ہے، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ ہمیں اپورچنٹی دیتا ہے، یہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ بھائی تم جیسے بھی تھے پورا سال آ جاؤ، امام بلا رہے ہیں. امام تم سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ تم نے سارا سال کیا کیا. امام تو نہیں پوچھ رہے. ہاں بس چاند نکل آیا محرم کا، فرش اعضا بچ گئی. چاہے تم سردار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے جو بھی ہو، یہاں پر آئے ہو تو صرف ایک ہی ہو. یہاں نگاہیں ایک ہی ہیں. روایت میں امام کی نگاہ کچھ جگہوں پر پڑتی ہے، اور اس میں سے ایک وہ ہے کہ جو امام کے لیے گریا کرتا ہے. کوئی بھی گریا کرتا ہو. کربلا یہی تو بتا رہی ہے کہ کربلا میں کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے. چاہے حبیب ہو، چاہے جون ہو، سب اصحاب امام حسین، سب امام حسین. رتبہ کربلا کی وجہ سے ہے، رتبہ امام حسین کی وجہ سے ہے. تو آج ہم جس دور میں جانے محترم، ماشاءاللہ آپ سب جوان ہیں، آج کس دور میں کہ جہاں حق اور باطل واضح ہو گیا، اب تو چھپا ہوا نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ کے سامنے کیا آپ 61 ہجری میں ہوتے
تو آپ یہ تشخیص دے سکتے تھے، یعنی اس بات کو آپ اینالائز کر سکتے تھے کہ یزید صحیح ہے یا امام حسین صحیح؟ آسان نہیں تھا، مشکل کام تھا، کوفہ آسان نہیں تھا۔ آج ہمیں آسان لگتا ہے، 1400 سال بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کیسے لوگ تھے کوفہ والے۔ عمر ابن سعد کیسا شخص تھا کہ جب امام اسے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں مال چاہیے، دولت چاہیے، امن چاہیے، ہم تمہیں دینے کو تیار ہے، مگر نہیں مان رہا۔ کیسا شخص تھا کہ جس نے شہر رے کے چکر میں امام کو قتل کرا دیا؟ یہ آج آپ کو نظر آتا ہے، تو آج آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ نائب امام کو قتل کر دیا اور میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیا کر رہے؟ کچھ نہیں کر رہے۔ جلسوں کے علاوہ ہم نے اور کیا کیا؟ سلام کریں ان جوانوں کو، وہ جو جوان اس جذبہ عشق میں نکلے اور تیر اور گولیاں سینوں پہ کھائیں، ان کی خون کی برکت کی وجہ سے پاکستان کو عزت مل گئی۔ اس راستے پہ کوئی نقصان نہیں ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں سر کٹ جائے تو قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ کربلا یہی ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں کہ روزے عاشور، شب عاشور، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ موت تمہارے لیے کیا ہے، تو کہتا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ چھوٹا سا بچہ، بچپن سے سن رہے ہیں آپ، لیکن کبھی میں نے اپنے لیے اس کو محسوس کیا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ مجھے تو دنیا سے محبت ہے، مجھے تو نام سے محبت ہے، شہرت سے محبت ہے۔ تو جب تک یہ محبتیں ہیں، جب تک کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کے لیے موت کی ڈیفینیشن چینج ہو، یعنی موت فنا نہیں ہے بلکہ موت بقا کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ امام کے خیمے میں آئے گا۔ یہ یاد رکھیے، کربلا ایسے ہی ہے۔ آج امام زمانہ کو اسی کی ضرورت ہے کہ جو اپنی جان سے گزر کر امام کے خیمے میں آئے گا، جسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ آج آپ کے سامنے وہی تو جوان ہے یہ جو اس ٹائم کھڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز کا خوف ہے؟ کوئی خوف نہیں۔ زندہ رہے تو زیارت اور مر گئے تو شہادت، دونوں معاملوں میں انسان جیت رہا ہے۔ اور جو ایسا کرے گا تو امام پھر اسی کی نصرت کرتے ہیں، امام اسی کی مدد کریں گے۔ ظاہر ہے جو جوان امام کے لیے قدم بڑھائے گا، امام اسی کی مدد کریں گے۔ امام کہیں گے تم نے کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کے سامنے آج ایران کے جوانوں نے کوشش کی، محنت کی، اور کہاں پہنچ گئے ٹیکنالوجی میں۔ ایک میزائل مارتے ہیں جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے سب کی، اور میزائلوں کے نام بھی کتنے خوبصورت ہیں، خیبر شکن۔ ہم نے تو مجلسوں میں خیبر سنی، انہوں نے میدان میں خیبر سنائی ہے، سنائی ہے، اور تم بھی سنو۔ یہ اصل ہوتا ہے کہ انسان امام سے متصل ہے، اٹیچ ہے۔ اسی بصیرت سے دشمن ڈرتا، دشمن اسلحے سے نہیں ڈرتا، دشمن ٹیکنالوجی سے نہیں، اس کے بعد بڑی ٹیکنالوجی۔ دشمن کو خوف ارادوں سے ہے، ارادوں سے خوف تھا۔ کیا خوف پھیلایا ہوا تھا یزید نے! کوفہ میں ابن زیاد کا خوف تھا، خوف تھا، خوف ڈالا ہوا تھا۔ کھڑے ہو سکتے تھے، نہیں کھڑے ہوئے، خوف تھا مار دیے جائیں گے، مال چھین لیا جائے گا، خوف تھا۔ خوف پھیلاتا ہے، دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ خوف، کیسا خوف توڑا، ایسا توڑا کہ اب کبھی بھی کوئی ان سے نہیں خوف نہیں کھائے گا۔ سب کو بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ کربلا ہے ذرا، یہ مجلس ہے، یہ اسی سے خوف ہے اسے کہ ایسی مجلس نہ ہو جو بیدار کر دے، ایسی مجلسیں پڑھو جو قوم کو سلا دے۔
اسی مجلس کو پڑھو. بیداری ہے. امام حسین سید الشہداء کا پیغام بیداری کا پیغام تھا. سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا ہے تو فرمایا ہے میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. وہ امام ہے. امام کا اصل کام اس نظام کو حاکم کرنا ہے. ظاہر پہلے امام نے جتنا وقت ملا کیا, دوسرے کو جتنا وقت, تیسرے نے قیام کیا, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ہر امام نے اپنے زمانے میں اپنی ڈیوٹی, اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. خدا نے قرآن میں فرمایا کہ میں زمین کو اس کے اصلی وارث کی طرف پلٹاؤں گا. تو وہ اصل وارث کون ہے؟ وہ اللہ کا نمائندہ جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. تو اب اس کے انتظار کو کون ختم کرے گا؟ کون ختم کرے گا؟ میں اور آپ ختم کریں گے. لیکن میں اور آپ خود اگر انتظار کر رہے ہو, ہم تو اس انتظار میں امام آئیں گے, اور امام اس انتظار میں کہ صحیح ہو تو میں آؤں. کتنا کانٹرڈکشن ہے نا. مطلب ہمیں مولا کا انتظار کر رہے ہیں. بھائی مولا نے تو بتا دیا یہ کرو, میں آ جاؤں گا, تم کرو تو صحیح. ہم پھنسے. میں اپنی بات, آپ مجھ سے بہتر ہے سر.